تو کیا کوئی مذاکرات کی بات ہے، کوئی بات چل رہی ہے آپس میں سیاسی پارٹیوں کی، خاص کر کے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ عمران خان نے جیل سے خود ہی اناؤنس کر دیا کہ انہوں نے میرے پاس علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر گور کو بھیجا اور مجھے یہ کہا گیا کہ 10 دن آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اس لالی پاپ پہ نہیں ہوں، میں اس ٹاک کی بتی کے پیچھے نہیں لگوں گا، 24 کو دمادم مست کلندر ہوگا۔ محسن نقوی صاحب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، آپ کا پسندیدہ اخبار جنگ اخبار، آپ کا پسندیدہ اخبار دی نیوز، آپ کے میر شکیل الرحمان کے ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن عمران خان اس فریب میں نہیں آ رہا علی امین گنڈا پور والے میں۔ علی امین گنڈا پور کو تو مینیج کر لیتے تھے، پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کو تو مینیج کر سکتے تھے، بشرا بی بی کو مینیج نہیں کر سکتے۔ بشرا بی بی کی جو ویڈیو پیغام آیا ہے وہ ان کے لیے سرجیکل سٹرائک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی کال دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے 24 نومبر کو جو ہے وہ ڈی چوک میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہاں ان کے کارکنان ہیں، وہ ڈی چوک پہنچیں کہ احتجاج کریں گے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب نے پریس ٹاک کی، انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری جھوٹ پہ اور پروپیگنڈے پہ مبنی ہیں۔ اس حوالے سے صدیق جان صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ صحافی اور تجزیہ کار ہیں کہ کیا کوئی جو بعض گشت اسلام آباد کی ہواؤں میں چل رہی ہے، سیاسی جو لوگ بات کر رہے ہیں یا صحافتی جو لوگ بات کر رہے ہیں، کہ کوئی بات ایسی موجود ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور کیا ہونے لگا ہے؟ صدیق جان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ انٹرو میں جیسے میں نے آپ نے بولا کہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے بھی چیزیں سامنے آئی کہ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سیاسی پارٹیاں بغیر مذاکرات کے یا اس طرح کے اپنی ڈیڈ لائن وہ کبھی نہیں دیتی۔ تو کیا کوئی مذاکرات کی بات ہے، کوئی بات چل رہی ہے آپس میں سیاسی پارٹیوں کی، خاص کر کے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اس وقت آ کے بات کی ہے کہ حکومت کی کوئی مذاکرات عمران خان کے ساتھ نہیں چل رہے، جب عمران خان نے جیل سے خود ہی اناؤنس کر دیا کہ انہوں نے میرے پاس علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر گور کو بھیجا اور مجھے یہ کہا گیا کہ 10 دن آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں اس لالی پاپ میں نہیں ہوں گا، میں اس دھوکے اور فراڈ میں نہیں ہوں گا، میں اس ٹاک کی بتی کے پیچھے نہیں لگوں گا۔ اور عمران خان نے کہا کہ 24 کو دمادم مست کلندر ہوگا، گھمسان کا رن پڑے گا، اور یہ لڑائی ہوگی، آپ نے نکلنا ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے اور آپ کی اپنی جنگ ہے، آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ یہ باتیں عمران خان نے کر دیں۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بھائی 3 دن سے آپ کا پسندیدہ اخبار جنگ اخبار، آپ کا پسندیدہ اخبار دی نیوز، آپ کے میر شکیل الرحمان کے ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے، تو 3 دن سے تو حکومت ہی تردید کر رہی۔ رانا سنولا تو بتا رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، اور نون لیگ کے اہم لوگ ٹی وی پہ آ کے اور اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں بات چیت کے کہ ملک کے لیے کتنی اچھی ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں نکال سکیں گے۔ اچھا، لوگ نہیں نکال سکیں گے تو پھر آپ کو پریشانی کاہے کیا ہے، پھر آپ کنٹینرز کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت تو جس بھی لیول پہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن عمران خان اس فریب میں نہیں آ رہا علی امین گنڈا پور والے میں، اور ان کی پریشانی بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ بشرا بی بی کی جو ویڈیو پیغام آیا ہے وہ ان کے لیے سرجیکل سٹرائک ہے۔ وہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ ان کے لیے پریشان کن اس لیے ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کو تو مینیج کر لیتے تھے، پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کو تو مینیج کر سکتے تھے، بشرا بی بی کو مینیج نہیں کر سکتے۔ بشرا بی بی ڈٹی ہوئی ہے، وہ سنسیئر ہے عمران خان کے ساتھ، اور وہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ جو نکلے گا وہ اگر گرفتار ہوگا تو خود ہوگا، وہ ہو بھی جاتا ہے تو نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 کون ہوگا، یہ خود اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے ویڈیو بنانی ہے گاڑیوں کی باہر سے بھی اندر سے بھی، اور لوکیشن بتانی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کی پریشانی ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہمیں علی امین گنڈا پور نظر آتے ہیں، جو احتجاج کے لیے نکلنا بھی نہیں چاہتے، ان کو نکلنا بھی پڑے گا۔ لیکن اس وقت کے پی کے میں علی امین گنڈا پور پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ کے پی کے نہیں ہے، اور یوتھ اور آئی ایس ایف اس بار لیڈ کریں گے، اور مراد سعید مسلسل کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور اس بار عمران خان صاحب نے موسٹلی جو اختیارات ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اظہار جو ان کا ہو رہا ہے وہ بشرا بی بی کے ذریعے ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور کے ذریعے نہیں ہو رہا۔ صدیق بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ 2-3 دنوں سے خبریں، یہ پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں یا خبریں چل رہی ہیں کہ جی خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، جو سینئر قیادت ہے ان کی، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا 24 نومبر کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں یا یہ ڈیٹ مؤخر کر دیں، جیسے بھی جن بھی لفظوں میں آپ کو اس کو لے کے چلنا چاہیں۔ تو کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز کی ایگزسٹنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، بات چیت تو ہوئی ہے، اب وہ کس لیول پہ ہوئی ہے۔ کل رانا سنولا نے مذاق اڑایا اور فیصل وارڈر نے بھی مذاق اڑایا۔ اب آپ دیکھیں نا، اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے، دوسری طرف ٹی وی چینلوں پہ 9 چینلوں پہ 8 یا 9 چینلوں پہ فیصل وارڈر کو بھیجا گیا
کہ جا کے اور تم جو ہے نا وہ گالیاں دو ان کو، تصدیق کرو ان کی کہ یہ جی یہ وہ فلاں فلاں فلاں. اور رانا سنولا نے رات کہا کہ علی امین گنڈا پور کی سیکٹر کمانڈر کے لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے. اب اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خود ایک طرف بات کر بھی رہے ہیں، دوسری طرف اس کو ناکام بھی بنانا چاہتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ تو بات طے ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ حکومت کبھی بھی امن کی زبان نہیں سمجھے گی. یہ کبھی بھی عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے فیصل چودھری کے ذریعے انہوں نے بڑا اہم پیغام دیا کہ پی ٹی آئی واحد فیڈرل پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں بھی ہے، جو جی بی میں بھی ہے، جو اے جے کے میں بھی ہے، اور یہی جماعت پاکستان میں امن لا سکتی ہے، یہی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک نیریٹو بنا سکتی ہے، یہی فورسز کو سپورٹ کر سکتی ہے. انہی کے پیچھے عوام کھڑی ہے اور عوام کا اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے جو دہشت گردی کے حالات ہیں. لیکن کوئی نہیں اس پہ سوچ رہا، تو نہ سوچیں، نہ کریں. بات یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار تھا، تیار ہے، تیار رہے گا. آپ عمران خان سے بات نہیں کریں گے تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ گھٹن بڑھتی چلی جائے گی، نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بے چینی اضطراب بڑھتا چلا جائے گا معاشرے سے، اور حبس بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایک چیز بھی ٹریگر کر گئی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. صدیق بھائی یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے پہلے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کہیں انگیج تھے یا معاملات جیسے بھی چل رہے تھے، اب یہی قیادت ہے جو لوگوں کو لے کے آگے آئے گی. آپ کے پاس آپشنز یہی ہیں، ظاہر ہے آپ کے پاس خان صاحب تو خود موجود نہیں ہیں. تو اگر یہ لوگ انگیج ہیں یا کمپرومائز ہیں، جو بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر اگر ان لوگوں نے ہی عوام کو لے کے آنا ہے تو پھر کیسے لے کے آئیں گے اگر یہ لوگ کمپرومائز ہیں؟ تو دیکھیں انہوں نے نہیں لے کے آنا. اس بار میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ بشرا بی بی دیکھنی ہے نا. ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک ٹیم باہر بیٹھی ہوئی ہے جو ساری لسٹیں بنائے گی، جو ان کی ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، جنہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے جو ابھی سے پورا وہ بنا رہے ہیں کہ اس حلقے میں یہ ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر نکلا ہے نہیں نکلا، اس نے کمپین کی ہے نہیں کی، کون ایکٹیو تھا کون ایکٹیو نہیں تھا. وہ ایک ایک چیز ادھر سے نوٹ کریں گے، فولڈر بنائیں گے، ریکارڈ بنائیں گے، آرکائیو کریں گے اس کو کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلے تھے، کتنی گاڑیاں تھیں، اتنی گاڑیاں تھیں، ویڈیوز کہاں ہیں، ویڈیو تو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، بنائی نہیں تھی. یہ کیا بات کر رہے ہو کہ بنائی نہیں تھی؟ بھائی جب پہلی شرط یہ تھی کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، باہر سے بھی بنانی ہے، گاڑیوں کے اندر ہی بنانی ہے، کیوں نہیں بنائی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں علی امین گنڈا پور وغیرہ کے لیے. نکلنا تو پڑے گا، اس وقت نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بشرا بی بی خود کسی قافلے کو لے کے آئیں گی؟ میں یہ نہیں کہا جا سکتا، میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی خود لیڈ کریں گی. میرا خیال ہے کہ وہ پشاور ہی بیٹھیں گی، اور جو ایک سینٹرل کنٹرول روم ہے جو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، میرا خیال ہے وہ وہیں پہ بیٹھی ہوں گی اور وہیں سے وہ معاملات کو دیکھ رہی ہوں گی. لسٹیں بنائے گی جو ان کی ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، جنہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے جو ابھی سے پورا وہ بنا رہے ہیں کہ اس حلقے میں یہ ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر نکلا ہے نہیں نکلا، اس نے کمپین کی ہے نہیں کی، کون ایکٹیو تھا کون ایکٹیو نہیں تھا. وہ ایک ایک چیز ادھر سے نوٹ کریں گے، فولڈر بنائیں گے، ریکارڈ بنائیں گے، آرکائیو کریں گے اس کو کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلے تھے، کتنی گاڑیاں تھیں، اتنی گاڑیاں تھیں، ویڈیوز کہاں ہیں، ویڈیو تو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، بنائی نہیں تھی. یہ کیا بات کر رہے ہو کہ بنائی نہیں تھی؟ بھائی جب پہلی شرط یہ تھی کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، باہر سے بھی بنانی ہے، گاڑیوں کے اندر ہی بنانی ہے، کیوں نہیں بنائی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں علی امین گنڈا پور وغیرہ کے لیے. نکلنا تو پڑے گا، اس وقت نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بشرا بی بی خود کسی قافلے کو لے کے آئیں گی؟ میں یہ نہیں کہا جا سکتا، میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی خود لیڈ کریں گی. میرا خیال ہے کہ وہ پشاور ہی بیٹھیں گی، اور جو ایک سینٹرل کنٹرول روم ہے جو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، میرا خیال ہے وہ وہیں پہ بیٹھی ہوں گی اور وہیں سے وہ معاملات کو دیکھ رہی ہوں گی. ٹھیک بھائی، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے مختلف سوالات ہمیشہ سے کھڑے رہے ہیں کہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ تو بحیثیت صحافی آپ پی ٹی آئی کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، ظاہر ان کی چیزیں بھی جانتے ہیں، تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیاست میں ہو چکی ہیں؟ بالکل نہیں، اس میں سیاست والی کیا بات ہے. یہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک موومنٹ ہے اور اس موومنٹ کو وہ دیکھ رہی ہیں، اور یہ بہت ضروری تھا. اگر عمران خان یہ نہ کرتے تو یہ کنفرم تھا 24 ناکام ہوتا. اب چانسز تو ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا، اور اس میں بڑی وجہ جو ہے وہ بشرا بی بی یا جہاں پہ علیمہ خان باہر نکل کے بات کر رہی ہیں، میسنگ دے رہی ہیں، وہ ہے اگر یہ علی امین گنڈا پور پہ معاملہ رہتا پھر تو لوگوں نے نکلنا ہی نہیں تھا گھر سے، کہ اگر بات علی امین گنڈا پور کی ہے نا تو ہم نے نکلنا ہی نہیں ہے گھر سے. پولیس والوں کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، نقوی صاحب نے بھی باتیں کر لی، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے، یہ معاملات لگ رہے ہیں کہ جو ہے وہ عوام کے لیے، کیونکہ جو ریاست ہے وہ اپنے ریٹ قائم کرے گی، اٹک وہ کہتے ہیں پل سے ہم آگے نہیں آنے دیں گے، تو سر اگر قیادت بھی کمپرومائز ہے تو پھر عوام کیا بغیر لیڈر کے پہنچ سکتی ہے ڈی چوک میں اور رہائی کے لیے، دیگر مطالبات پہ بات کر سکتی ہے؟ دیکھیں جب 4 اور 5 اکتوبر تھا نا تو پی ٹی آئی کے 10 سے 12 لوگ ہی آپ کو نظر آئے. انتظار حسین پنجوتا نظر آئے، نعیم حیدر پنجوتا نظر آئے، یا طیبہ راجہ، یا شوکت بسرا صاحب،
عامر مغل، یہ مطلب 10-12 لوگوں سے زیادہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئے. اس بار وہ معاملہ نہیں ہے. اس بار تو جناب ہوگا یہ کہ اس بار تو ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر ٹکٹ ہولڈر کو مسٹ کر دیا گیا ہے. اس وقت ایم این اے کو روک دیا گیا تھا کہ آپ نے نکلنا نہیں ہے، اغوان ہو جائیں، آئینی ترمیم کے لیے آپ سے ووٹ نہ ڈلوا دیں. اس بار وہ معاملہ نہیں ہے. اس بار آپ دیکھیں گے کہ اس بار ہر ایک کی شرط ہے کہ ہر ایک اپنے حلقے سے، اپنے ایریا سے لیڈ کرے گا اور اس کے مکمل ثبوت ہوں گے اس کے پاس، ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا. اور اس پہ خاصی پریشانی بھی ہے پی ٹی آئی کے اندر چابی والے کھلونوں کو. لاسٹ کویشچن ہے میرا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں عبور کر لیتے ہیں لوگ، کارکنان پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک، کتنے لوگ پہنچ جائیں تو پریشر بلڈ کر سکتے ہیں؟ لاسٹ کویشچن ہے سر. 3000 لوگ بھی پہنچ گئے تو پریشر ڈیولپ ہو جائے گا. اور 3000 لوگ ڈی چوک پہ پہنچ گئے تو ان 3000 کو 30,000 میں کنورٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مشکل یہ ہوتا ہے کہ ایک بار قبضہ لینا، ایک بار وہاں پہ پہنچنا. 3000 لوگ بھی پہنچ گئے تو پنڈی اسلام آباد سے 30,000 لوگ اور نکلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ پہلی بار کنٹینرز ہٹا کے اور رکاوٹوں کو عبور کر کے پولیس اور انصاروں کو ناکام بنا کے اور وہاں پہ پہنچنا. جب ایک بار وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے پھر یہاں پہ خیمے لگیں گے، پھر یہاں پہ کیمپ لگیں گے، پھر آپ ان کو نہیں ہٹا پائیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ صدیق بھائی آپ کے ٹائم کا. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے